ایک جملہ معترض عرض کروں کہ برائی کی ابتدا، برائی جو ہوتی ہے اس کی ابتدا ہمیشہ اچھائی سے ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کیا برائی کرنے کے لیے اچھائی کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسی نہیں بات کہہ رہا۔ ذرا لفظوں کو غور کر کے اور جو کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ برائی کی ابتدا اچھائی سے ہوتی ہے۔ جب غیر محرم لڑکا لڑکی آپس میں دوستی کرتے ہیں تو ان کے درمیان بہت زیادہ نیک نامی کو ایک دوسرے کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہوا نظر آتا ہے جی وہ مجھے صبح 3 بجے اٹھاتی ہے، اور جب سے اس کے ساتھ میری دوستی ہوئی ہے تو وہ مجھے اٹھاتی ہے، وہ بھی تہجد پڑھتی، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں۔ ہر نماز کے وقت اس کی بیل آتی ہے کہ نماز پڑھ لو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی نماز پڑھتی۔ اچھا، اسی طرح یہ سلسلہ شیطان بڑی اچھائی کرتا ہے۔ پھر جب وہ قربتیں بڑھتی ہیں، وہ نگاہیں 4 ہوتی ہیں اور وہ دیکھنا بار بار، جیسے حضرت اسمائی کا میں نے کالرز کیا کہ پینڈو سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ محبت ایک پودا ہے جس کا بیج دیکھنا ہے، اور اس کو پانی جو ہے بیج کو دینا وہ بار بار دیکھنا ہے۔ تو یہ جب انسان بار بار دیکھتا ہے، بار بار کال کرتا ہے، تو پھر وہ شیطان کہتا ہے کہ اب میں نے گراؤنڈ سیٹ کر لیا ہے، دونوں کو میں نے ایک جگہ پہ لے آیا ہوں، اچھائی ان کے سامنے رکھی ہے، اچھائی کا پردہ سامنے رکھتا ہے، لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ یہ اچھائی کرتے 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 کیسے اچھائی کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے، وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، ایک سیریز کا آغاز آپ کے سامنے کیا ہوا ہے۔ موضوع ہے ایک جس کا نام ہم نے رکھا ہے شیطانی چکر۔ اس کو عشق مجازی بھی کہتے ہیں اور فیگوریٹو لو بھی کہتے ہیں۔ تو مقصد یہ بیان کرنے کا یہی ہے کہ ہماری بالخصوص نوجوان نسل اور بالعموم کسی بھی عمر کے لوگ اس گناہ سے بچیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو زنا ہے یہ عمر نہیں دیکھتا ہے۔ 70 سال کا بابا ہو اور 7 سال کی بچی ہو، زنا عمر نہیں دیکھتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور شیطان کے اس وار سے بڑے بڑے نیک ترین لوگ بھی وہ بچ نہیں سکے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ نہ رکھنا، اپنی حفاظت کرتے رہنا۔ یہ جو شیطانی چکر ہے یہ مرتے دم تک بندے کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو گناہ ہے شیطانی چکر ہے، یہ انسان کی عمر بھی نہیں دیکھتا، اس کا حسن بھی نہیں دیکھتا، اس کی جوانی بھی نہیں دیکھتا، اس کی دولت بھی نہیں دیکھتا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں دیکھتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نمازی ہے یا غیر نمازی ہے، یہ نیکوکار ہے یہ بدکار ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ اس شیطانی چکر میں کہیں بھی بندہ پھسل سکتا ہے، کہیں بھی اس کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے عبادت گزار بھی اس چکر میں پھنس کے ہلاک ہوئے، اور بدکار تو پہلے ہی اس کے ہتھے چڑھے ہوئے۔ عزیز سامعین محترم، اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ پچھلا جمعہ ہمارا گزرا تھا بد نگاہی اس کا نقصان ہے۔ مین جو تھا کہ انسان کو اس گناہ میں جب مبتلا ہوتا ہے، شیطانی چکر میں پھنستا ہے، تو پھر بد نگاہی اس کو کرنی پڑتی ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری کا قول میں نے عرض کیا تھا، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیا اس کے غم طویل ہو گئے۔ چاہے وہ آپ نگاہ کو موبائل پہ چھوڑ دیں، چاہے چوک بازار میں چھوڑ دیں، تو یہ جو بد نگاہی ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ زنا عمر نہیں دیکھتا۔ آپ کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ 70 سال کا بابا ہے اور صبح سے شام تک کیبل دیکھتا رہتا ہے، یہ فلم دیکھی، یہ خبریں دیکھی، پھر یہ دیکھی، پھر یہ دیکھی۔ اس سے یہ پوچھیں، بلکہ وہاں پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، لذتیں لیتے ہیں،
اپنے ایج فیلو کے ساتھ 60-70 سال کا بابا اسی بابے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یہ ہیروین کیسی ہے، یہ کیسی ہے، یہ لڑکی دیکھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی گناہ ہے، آپ کا اگلا جو سٹاپ قبرستان ہے وہ تو قریب آ گیا ہے، ابھی بھی آپ نہیں مڑ رہے ہیں۔ تو یہ کہ بندہ گناہ کر نہیں سکتا لیکن لذت اس کی محسوس کر رہا ہے۔ نوجوان آ کے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب میرے ابا جان ہیں، وہ صبح سے شام تک وہ کیبل دیکھتے رہتے، نماز نہیں پڑھتے، مسجد نہیں جاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ زنا کرنے کے لیے قوت موجود نہیں ہے، طاقت موجود نہیں ہے، لیکن نیت موجود ہے۔ میں نے یہ کہا کہ کسی بھی عمر میں انسان شیطانی چکر میں پھنس جاتا ہے۔ سارا دن موبائل دیکھنا، کیبل دیکھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے کہ بیٹا میں سب سے پہلے تجھے تیرے نفس سے ڈراتا ہوں، اس لیے کہ ہر نفس کی خواہش اور شہوت ہوتی ہے، جب بندہ اس خواہش اور شہوت کو پورا کر دیتا ہے تو پھر نفس سرکشی کرتا ہے اور مزید شہوت کی طرف دوڑتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نفس کے اندر شہوت اسی طرح چھپی ہوتی ہے۔ مثال ذرا سننا بڑے غور سے، کہ نفس کے اندر شہوت اسی طرح چھپی ہوتی ہے جس طرح پتھر کے اندر آگ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ 2 پتھر لیں اور ان دونوں پتھروں کو آپ پہلے توڑ کے دیکھ لیں، 2 پتھر لیں پہلے، ان کو توڑ کے دیکھیں، ان کا ریزہ ریزہ کر لیں، آپ ذرہ ذرہ علیحدہ کر لیں، آپ کو وہاں سے آگ نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جیسے یہ دونوں پتھروں کو اس طرح ٹکرائیں گے، وہاں سے چنگاریاں بھی نکلیں گی، آگ بھی نکلیں گی۔ وہ آگ کہاں پہ ہے؟ ہم نے پتھر توڑ کے دیکھا، آگ نظر نہیں آئی، لیکن جب ٹکرایا تو وہاں آگ نکلی۔ اسی طرح انسان کے اندر شہوت چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ زنا کی جو قوت اور طاقت کی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ جن سے مخالف کے ساتھ بندہ ٹکراتا ہے، نگاہیں 4 ہوتی ہیں، نگاہیں ٹکراتی ہیں اور انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور فانی لب ہوتا ہے، محبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو پھر جو شہوت کا گھوڑا ہے وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ اب جب تک وہ شہوت کا گھوڑا جب سر پہ سوار ہو جائے تو یاد رکھنا انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسی برائیوں سے بچا کے رکھو۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا۔ یہ ہم جو پچھلا نقصان ذکر کر رہے تھے، یہ تک انسان کثیر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں بد نگاہی کا میں نے عرض کر دیا۔ اب آگے اسی میں ہی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا سوچنے والی بات ہے، اگر بندہ اس پہ غور کرے آیت کے لفظوں کے اوپر، اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فرما دیتا کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو، لیکن یہ کیا مقصد ہوا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ؟ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتا ہے جس پنڈ جانا نہیں ہوندا راہ پوچھن دی کی ضرورت ہے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ رستہ چلتا ہوا برائی تک پہنچتا ہے، آپ نے اس رستے پہ جانے کے لیے تیاری کیوں کی ہے؟ آپ نے رستہ پوچھا ہی کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ جا کے میں برائی سے بچ نہیں سکتا ہوں، آپ جگہ پہ گئے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سرکل ایسا ہے، اس میں دائرے کے اندر چلا گیا تو برائی سے بچ نہیں سکتا ہوں، آپ اس دائرے میں شامل کیوں ہوئے؟ یعنی اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب وہ چیزیں وہ جو آپ کو زنا کی طرف دعوت دیتی ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اچھا زنا کی طرف کون دعوت دیتی ہیں؟ یہ چہرے سے نقاب اٹھا ہوا ہو، یہ عام کھلے عام وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو چہرے پہ نقاب نہیں رکھتی، وہ غیر مردوں کو زنا کی طرف دعوت دیتی۔ اچھا اسی طرح جو مرد حضرات اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اس طرح اٹھاتے ہیں رستے میں ہر ایک کو تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہیں، بلکہ میں نے یہ شروع میں بھی آپ سے عرض کیا کہ زنا عمر نہیں دیکھتا،
کئی جگہ دیکھا ہے چوک بازار میں بابے بیٹھے ہوتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، کئی تاش کھیل رہے ہیں، وہاں پہ کوئی عورت گزرتی ہے، لڑکی گزرتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں۔ یہ تبصرے کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ آپ اپنی نگاہوں کو پھیریں، آپ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، مسجد میں جائیں، اچھا وہاں پہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے کرتے جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی ہے تب تک اس کے اوپر تبصرے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ زنا کی طرف دعوت دینے والے کام ہیں، دوائی یہ زنا ہے۔ آپ تنہائی میں جب موبائل لے کے بیٹھتے ہیں یہ بھی زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ بھی انسان کو، اللہ فرمایا لا تقربوا الزنا، ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے کے جائے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ عزیز سامعین محترم، یاد رکھنا کہ جب انسان اس شیطانی چکر میں پھنستا ہے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شیطان ایک گناہ کروایا تو دوسرے گناہ کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا تو پہلے گناہ، دونوں گناہوں کو چھپانے کے لیے تیسرا گناہ کرواتا ہے۔ جب تیسرا گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ان تینوں سے بچنے کے لیے چوتھے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ ایسے ہی سجا کے سوار کے انسان کو کوشش کرتا ہے کہ تم گناہوں کی طرف چلتے چلے جاؤ اور تم پچھلے گناہوں سے شاید بچ جاؤ گے، لیکن بچتا نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک چکر ہے جس چکر میں لا کے تمہیں تباہ کرتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیسے یہ شیطان اپنے چکر میں پھنسا کے انسان کو تباہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار نوجوان تھا، اور اس دور میں 3 بھائی رہتے تھے جن کی ایک اکلوتی بہن تھی، اور تینوں ہی بڑے اچھے تھے، نیک تھے۔ تو ان تینوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جہاد پہ جاتے ہیں۔ جہاد بیسیکلی بہت بڑی ایک عبادت ہے، تو کہا کہ تینوں ہی ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اپنی جوان بہن کو کس کے پاس چھوڑیں، اعتماد نہیں تھا۔ اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا تو طے یہ پایا کہ ہم اپنی جوان بہن کو، وہ جو عبادت گزار نوجوان ہے، اس کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تینوں اس نوجوان کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ جناب ہم جہاد پہ جا رہے ہیں نیک کام کے لیے، تو مہربانی کر کے ہماری بہن کو آپ اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ دے دو۔ نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کر نہیں سکتا۔ اچھا یہاں رک کے ایک جملہ معترضہ عرض کروں کہ برائی کی ابتدا، برائی جو ہوتی ہے اس کی ابتدا ہمیشہ اچھائی سے ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کیا برائی کرنے کے لیے اچھائی کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسی نہیں بات کہہ رہا، ذرا لفظوں کو غور کر کے اور جو کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ برائی کی ابتدا اچھائی سے ہوتی ہے۔ جب غیر محرم لڑکا لڑکی آپس میں دوستی کرتے ہیں تو ان کے درمیان بہت زیادہ نیک نامی کو ایک دوسرے کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہوا نظر آتا ہے جی وہ مجھے صبح 3 بجے اٹھاتی ہے، اور جب سے اس کے ساتھ میری دوستی ہوئی ہے تو وہ مجھے اٹھاتی ہے، وہ بھی تہجد پڑھتی، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، ہر نماز کے وقت اس کی بیل آتی ہے کہ نماز پڑھ لو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی نماز پڑھتی۔ اچھا اسی طرح یہ سلسلہ شیطان بڑی اچھائی کرتا ہے، پھر جب وہ قربتیں بڑھتی ہیں، وہ نگاہیں 4 ہوتی ہیں، اور وہ دیکھنا بار بار، جیسے حضرت اسمائی کا میں نے قول عرض کیا کہ پینڈو سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ محبت ایک پودا ہے جس کا بیج دیکھنا ہے، اور اس کو پانی جو ہے بیج کو دینا وہ بار بار دیکھنا ہے۔ تو یہ جب انسان بار بار دیکھتا ہے، بار بار کال کرتا ہے، تو پھر وہ شیطان کہتا ہے کہ اب میں نے گراؤنڈ سیٹ کر لیا ہے، دونوں کو میں نے ایک جگہ پہ لے آیا ہوں، اچھائی ان کے سامنے رکھی ہے، اچھائی کا پردہ سامنے رکھتا ہے، لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ یہ اچھائی کرتے 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 کیسے اچھائی کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے، وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح یہاں پہ دیکھیں آپ، عبادت گزار نے کہا جی میں آپ کی بہن کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے پھر کہا یار بڑی مہربانی، ہم بھی نیک کام پہ جا رہے ہیں، لہذا آپ تم بھی نیک کام کر لو، ایک جہاں عبادت کرتے وہاں ہماری بہن کی بھی حفاظت کر لینا۔ جب ضد بڑی تو عبادت گزار عابد نے کہا کہ ایسے کہ میرے گھر کے سامنے ایک گھر خالی ہے، وہاں تم اپنی بہن کو ٹھہرا دو، تو میں کسی نہ کسی طریقے سے کھانا پہنچا دیا کروں گا،
اور یہ کھانا کھا لیا کرے گی، بس اتنا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں یہ قبول ہے۔ اب وہ تینوں جہاد پہ چلے گئے، لڑکی وہ جو سامنے گھر تھا وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اب یہ نوجوان کیا کرتا کہ اوپر سے کھانا لٹکاتا اپنے گھر سے، اپنی عبادت کے وقت میں جب کھانا کا وقت ہوتا کھانا اس کے لیے لٹکاتا، یہ باہر آتی آ کے کھانا لیتی چلے جاتی۔ تھوڑا عرصہ گزرا، اب یہ شیطانی چکر میں پھنس چکا تھا، یعنی یہ اچھائی سے اب شروع ہوئی ہے، برائی تک کیسے پہنچتا ہے۔ اچھا وہ کھانا لے کے جاتی، شیطان اس کے پاس آیا، دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا یار دیکھو تم کھانا باہر لٹکاتے ہو، یہ لڑکی آتی ہے لے کے جاتی ہے، رستے میں اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر اس کے لیے پریشانی ہوگی، تو لہٰذا بڑا ہی بہتر ہوگا تم نیک ہو، عبادت گزار ہو، اچھے ہو، تم ایسے کیا کرو کھانا اس کے دروازے پہ رکھایا کرو۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی نیکی ہے یہ۔ اچھا وہ نیچے اترتا اور لڑکی کے دروازے کے سامنے کھانا رکھتا چلے جاتا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر شیطان آیا، اس نے پھر وسوسہ ڈالا، اس نے کہا دیکھو تم کھانا باہر رکھ کے آتے ہو، دروازہ کھولتی ہے، تو اگر گزرنے والے کی نگاہ پڑ گئی تو پھر بھی پریشانی ہوگی، لہذا کیا ہی بہتر ہوگا، اچھا ہوگا کہ تم کھانا گھر کے اندر رکھایا کرو۔ اس نے کہا یہ بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کھانا اس کے گھر کے اندر رکھ کے آ جایا کرتا۔ پھر شیطان آیا، اس نے کہا دیکھو تم فوراً کھانا رکھ کے دوڑ لگا دیتے ہو، تھوڑی دیر گپ شپ لگا لیا کرو، وہ بیچاری بھی اکیلی ہوتی ہے، اس کا کون سا ہے باتیں کرنے والا، تم تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہو، تو کسی کے ساتھ اچھائی کرنا یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے، تو لہٰذا یہ بھی عبادت کیا کرو، چند باتیں کر لیا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا۔ اب جب نگاہیں چار ہوئیں تو وہ جو نگاہوں کا جو تیر ہے جب انسان پہ چلتا ہے تو انسان بے حال ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کے ترکش کے زہر آلود تیروں میں سب سے پہلا تیر ہے۔ اب وہاں بیٹھے گفتگو کرتے، گپ شپ لگاتے، اب یہ کبھی کوٹھے کی چھت پہ چڑھتا اور یہ بھی اوپر چڑھ جاتی اور نگاہیں چار ہوتی، یہ آہستہ آہستہ فال ان لو ہوئے، محبت ہو گئی۔ محبت ہونے کے بعد سب سے پہلی جو برائی انسان سے ہوتی ہے وہ زنا ہوتا ہے۔ اب یہ منہ کالا کر بیٹھا، اب زنا ہوا، لڑکی حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہوا، شیطان اس کے پاس آیا۔ شیطان نے کہا دیکھو اب یہ بچہ جب اس کے بھائی آئیں گے دیکھیں گے تو پھر کیا کریں گے، یقیناً تیرے اوپر وہ الزام لگے گا اور تجھے ماریں گے، لہٰذا ایسا ہے کہ تو بچے کو قتل کر دے تو بچ جائے گا۔ اب اس نے بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اپنے گھر کے اندر، اس کی جو لڑکی کا گھر تھا وہاں گڑھا کھودا، اس کے اندر دبا کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ پھر چند دن گزرے، پھر شیطان آیا، کہا دیکھو تم نے بچے کو تو قتل کر دیا لیکن وہ جو لڑکی تھی اس کا کیا کرو گے، اگر وہ اس کے بھائی آئے اور اس نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا پھر کیا کرو گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو۔ اب اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا، لڑکی کو قتل کر کے اسی جگہ دفن کیا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا، جا کے اپنی عبادت خانے میں مصروف عبادت ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کے بھائی واپس آئے، آ کے پوچھا کہ جناب ہماری بہن کا کیا بتاؤں، وہ اللہ کو پیاری ہوگی، رضائی لائی سے فوت ہو گئی۔ یہ ان کو ساتھ لیا اور ایک تازہ قبر کے اوپر لے گیا، کہا یہ دیکھو تمہاری بہن کی قبر ہے، وہاں انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور واپس آ گئے۔ آ کے اپنے گھر میں جب سوئے تو رات ہوئی تو شیطان تینوں کے خواب میں آیا، کہا تم کہتے تمہاری بہن مصنوعی موت مری ہے، ایسا نہیں ہے، وہ جو عبادت گزار تھا اس نے پہلے تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا، بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کیا، بعد میں تمہاری بہن کو بھی قتل کر دیا۔ اگر نہیں یقین آتا تو اس گھر میں جا کے دیکھ لو، بھاری پتھر کے نیچے تمہیں ہڈیاں ملیں گی۔ اچھا صبح تینوں بھائی اٹھے، بڑے نے کہا خواب تھا، چھوٹے نے کہا خواب تھا، دفع کرو اس کو، لیکن سب سے جو چھوٹا تھا وہ اڑ گیا، اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا، جا کے دیکھوں گا۔ اب دوسرے بھائی بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ گئے، وہاں گھر میں جا کے دیکھا واقعی وہاں پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر کو اٹھایا، نیچے ہڈیاں ملی۔ اب جا کے اس کو گریبان سے پکڑا کہ تو بہت بڑا عبادت گزار بنتا ہے، بتا صحیح کیا کیا تو نے۔ اب پکڑا بادشاہ کے پاس لے گئے، جب بادشاہ کے پاس گئے بادشاہ نے تھوڑا سا دبایا، وہ تو نازک مزاج تھا، کون سا کام کرنے والا تھا، فوراً مان گیا۔ سارا قصہ اس نے سنایا کہ میں نے اس طرح پہلے ایسے ایسے لڑکی کے قریب جاتا رہا، پھر میں محبت میں گرفتار ہوا، پھر میں نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، اس کو قتل کیا، پھر لڑکی کو بھی قتل کر دیا گناہوں کو چھپانے کے لیے۔
میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان جب اس شیطانی چکر میں پھنستا ہے تو پھر ایک گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرے گناہ کو چھپانے کے لیے تیسرا گناہ کرتا ہے، اور یہ گناہوں کا ایک تانتا بن جاتا ہے، یہ ایسے چلتا ہے۔ خدا را غور کریں، آپ کسی بھی عمر میں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ 20 سال کے نوجوان کو بھی شیطانی چکر میں لا کے وہ تباہ کرتا ہے، 60 سال کے بوڑھے کو بھی لا کے تباہ کرتا ہے۔ 60 سال کا بوڑھا اگر گناہ نہ کر سکے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی نیتوں کے اندر، اس کی سوچوں کے اندر ہر وقت زنا جاری رکھتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ شیطانی چکر میں کہیں بھی انسان محفوظ نہیں رہتا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے کہ وہ شیطانی چکر میں جب بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، جرم کا اقرار کرتا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اب جب پھانسی پہ لٹکانے کا وقت آتا ہے، پھانسی گھاٹ پہ لے کے جاتے ہیں، تو سامنے وہ پھندا ہوتا ہے، شیطان پھر آ جاتا ہے، کہتا ہے یار اصل میں بات یہ ہے، میں وہی شیطان ہوں جس نے تیرے دل میں یہ وسوسے پیدا کیے۔ پہلے تجھے لڑکی کے قریب لے کے گیا، بعد میں تجھے محبت کروائی، بعد میں زنا کروایا، بچے کو قتل کروایا، لڑکی کو قتل کروایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ تو اپنے دور کا بہت عبادت گزار تھا، لہٰذا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، لیکن اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا کیسے بچاؤ گے؟ کہا صرف ایک طریقہ ہے، ایک کام کر لو، وہ کام تم کرو گے میں ساری صورتحال سے تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے کہا وہ کون سا؟ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا انکار کر دو۔ اس نے کہا بچ جاؤں گا؟ ہاں بچ جاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جیسے اس نے کلمے کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، شیطان غائب ہو گیا اور فوراً اس کو پھانسی پہ پھندے پہ لٹکا دیا۔ وہ عبادت گزار جس کی عبادت کی لوگ مثالیں دیتے تھے، کیا ہوا؟ مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ عزیز سامعین محترم، کتنے ہی ایسے عبادت گزار تمہارے اندر بھی موجود ہیں، لوگوں کے سامنے بڑا نیک بننے والے، لیکن رات کی تنہائیوں میں شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شیطان نے اپنے شکنجے میں ان کو لیا ہوا ہے اور وہ ہلنے نہیں دے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے آسان ترین دور اچھائی کا یہ ہے، اور سب سے آسان ترین برائی کا دور بھی یہی دور ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد موجود ہے، فرمایا کہ جو انسان بنی اسرائیل میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں وہ سارے گناہ میری امت میں پائے جائیں گے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی شخص گو کی بل میں داخل ہوا ہوگا، یہ چیل کی طرح ایک پرندہ ہے، گو کی بل میں داخل ہوا ہوگا تو فرمایا میری امت میں وہی بندہ داخل ہوگا۔ یہ تمام گناہوں کا، پوری دنیا کے گناہوں کا، جتنی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارا کا سارا مجموعہ یہاں پہ موجود ہے۔ آپ غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس سے ابتدا ہوتی ہے اور بڑی اچھے طریقے سے ابتدا ہوتی ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ جب ان کے سامنے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی فلاں 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 لڑکی کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ نوجوانوں نے یہ موبائل میں نمبر سیو کیا، GF1 گرل فرینڈ 1، گرل فرینڈ 2، GF2، GF3، اور بعض دفعہ وہ لڑکے کہتے ہیں کہ جی میرا تو کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، میں تو اس سے خوبصورت بھی زیادہ ہوں، لائق بھی زیادہ ہوں، پیسہ بھی زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے۔ تو دل میں اس کے پریشانی شیطان ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیں بھائی، آپ پہ اللہ کا خاص کرم ہے، میرے مالک کا کرم ہے کہ تمہیں برائی سے بچا کے رکھا ہے۔ پریشان نہ ہو، خوش ہوا کرو کہ اللہ نے تمہیں برائی سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو حضرات نماز پڑھنے نہیں نہ آتے تو بعد میں کہتے ہیں یہ سستی ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھی گئی۔ بزرگان دین دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ تم غور کرو تم نے گناہ کون سا کیا ہے کہ میرے مالک نے تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں دی ہے۔ اللہ نے تیرے سجدے کو پسند ہی نہیں کیا ہے۔ جب پہلی صف میں بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ پسند ہی نہیں کرتا یہ میرے قریب آئے، نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو آپ سے۔ عزیز سامعین محترم، کبھی غور کریں، اور یہ جو زنا کرنے کی عمر ہے یہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ زنا میں نے شروع میں عرض کیا عمر نہیں دیکھتا ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، بلکہ آج کے دور میں بوڑھے حضرات وہ بھی مسجدوں سے دور ہیں،
آج صبح کی نماز میں کیا اس محلے میں 2-4 ہی بوڑھے ہیں؟ ہر محلے کی مسجد دیکھ لیں جا کے آپ، وہاں بوڑھے حضرات ساری رات نیند نہیں آتی. 40 سال کے بعد جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. چڑیا کی طرح، بچے کی طرح بندے کی نیند ہو جاتی ہے. 10 منٹ آنکھ لگی 4 گھنٹے بندہ جاگ سکتا ہے. آپ کبھی غور کر لیں، رات کو آپ سوئے ہیں تو آپ کے دادا ابو یا کوئی بزرگ گھر میں موجود ہے، تو جس وقت بھی آپ گھر میں داخل ہوں گے جب بھی بولیں گے آپ کے بزرگ حضرات جاگ رہے ہوتے ہیں. نیند ہو چھوٹی سی جاتی. پھر بھی اس عمر میں آ کے بندہ تہجد نہ پڑھے، بندہ 5 نمازیں نہ پڑھے، مسجد میں نہ آئے، اللہ کی عبادت نہ کرے، تو یاد رکھنا اللہ آپ سے ناراض ہے. اللہ جو آپ کو آنے نہیں دیتا. اور پھر زانی مرد اور زانی عورتیں ذرا غور سے سنیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف. حضور آنکھوں دیکھ کا حال بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا کہ ایک رات میں سویا، 2 شخص میرے پاس آئے، کہا ہمارے ساتھ چلیے. خواب بیان کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی بالکل سچا ہوتا ہے. جیسے قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، ایسے خواب بھی حق ہے. فرمایا 2 شخص میرے پاس آئے، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. ہم ایک خوبصورت وادی میں گئے اور ایک مقام مقدس کے اوپر گئے. وہاں میں نے اچانک شور و غوغا کی آوازیں سنی، شور ہو رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے. جب آگے بڑھے جو دیکھا ایک تندور تھا جس کے اندر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب میں آگے گیا، جا کے میں نے دیکھا تو اس تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں. استغفر اللہ. جب بھی کوئی شعلہ نیچے سے بلند ہوتا تو وہ اوپر بھاگتے اور چیخو پکار کرتے، شور و غوغا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے پوچھا ان 2 اشخاص سے بتاؤ یہ کون سے بدبخت ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ وہ بدبخت مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے. آپ کہتے کہ یہ ایسی بات ہے. عزیز سامعین محترم، جب بندہ یہ شیطانی چکر میں پھنستا ہے نا تو پھر کثیر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. آئیں اپنے آپ کو اس شیطانی چکر سے بچائیں، اس مجازی محبت سے بچائیں. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا پورے کا پورا کیبل کے اوپر جتنے بھی پروگرامز آتے ہیں، جتنے بھی ڈرامے آتے ہیں، جتنے بھی مارننگ شوز لگتے ہیں، تمام کے اندر صرف ایک موضوع ہے، محبت ہونی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، فلاں کو فلاں سے محبت ہوگی. ڈرامے ایسے بن رکھے ہیں کہ وہ سسر کو بہو کے ساتھ محبت، نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کو عام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ذرا مرنے کی دیر ہے پھر پتہ چلے گا تم نے کیسے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا. یہ لفافہ لینے والے جو اینکرز ہیں ان کو پھر پتہ چلے گا کہ تم نے کیسے اپنے پروگرام میں بٹھا کے نوجوانوں کو کیسے تباہ کیا، نوجوان نسل کو کیسے گمراہ کیا، تم نے مسلمانوں کے بیڑے کو کیسے تباہ کرنے کی کوشش کی. سب کو حساب دینا پڑے گا، سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس شیطانی چکر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.